خود ہندوستان میں مغل جو بادشاہ تھے یہ سب کے سب جو ہے وہ سنی تھے، اور کچھ اس میں سے بہکے تو شیعہ ہوئے، لیکن سب کون تھے؟ سنی تھے۔ حضور غریب نواز علیہ الرحمہ نے ہندوستان میں اسلامی حکومت کی بنیاد ڈالی۔ کس نے ڈالی؟ شہاب الدین غوری تو مایوس ہو کر شکست کھا کے بھاگ چکا تھا، لیکن آپ نے اسے پھر بشارت دی۔ کیوں بشارت دی؟ اس لیے کہ غریب نواز کو ستا رہا تھا ہندوستان کا راجا۔ آپ نے ایک دن جلال میں آ کے کہا تھا کہ میں نے تجھے زندہ گرفتار کر کے مجاہدین اسلام کے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد آپ نے بشارت دی۔ شہاب الدین غوری ہار چکا تھا، جنگ بھاگ گیا تھا یہاں سے۔ جب اسے بشارت دی غریب نواز نے تو اس نے پھر جو ہے وہ اپنی فوج کو غزنی میں جو ہے وہ مجتمع کیا، پھر سے جمع کیا، منظم کیا، علماء کو جمع کیا، اور اس نے کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے، ایک بزرگ جو بہت ہی نورانی چہرے والے ہیں، انہوں نے مجھے بشارت دی اور کہا ہے کہ ہندوستان پر تم پھر حملہ کرو، اب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا، فتح اور نصرت عطا فرمائے گا۔ علماء نے جب یہ سنا تو کہا کہ تمہارا خواب بہت مقدس خواب ہے، بے شک تم جو ہے وہ ہندوستان پر حملہ کرو۔ چنانچہ پھر ہندوستان کے اوپر اس نے حملہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی شہاب الدین کو، اور اس کے بعد وہ اجمیر گیا۔ اس وقت تخت و تاج اجمیر میں تھا، راجدھانی ہندوستان کی دلی نہیں اجمیر تھا۔ تو وہاں جب گیا تو ایک ٹیلے سے مغرب کے وقت اذان کی آواز آ رہی تھی۔ وہ حیرت زدہ رہ گیا کہ ابھی تو ہم نے حملہ کیا ہے، اس ملک کے اوپر ہم قابض ہوئے ہیں، اور یہاں پہ پہلے سے مسلمان کیسے آ گئے کہ اذان کی آواز آ رہی ہے۔ چنانچہ وہ اپنی فوج کو لے کر اوپر چڑھ گیا تو جماعت قائم ہو چکی تھی، وہ سب کے سب جماعت میں شامل ہو گئے، شہاب الدین غوری بھی شامل ہو گیا۔ سلام پھیرنے کے بعد جب امام کے اوپر اس کی نظر پڑی تو وہ حیرت و استعجاب کے سمندر میں ڈوب گیا، دوڑتا ہوا آیا، غریب نواز کے قدموں پر گر گیا، اور اس نے پھر روتے ہوئے کہا خدا کی قسم میں نے خواب میں جس بزرگ کو دیکھا تھا وہ بزرگ یہی ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ غریب نواز بھی مسکرانے لگے۔ آپ کو تو سارا معاملہ معلوم تھا کہ میں نے بشارت دی ہے، اور اللہ اب کیا جو ہے وہ تدبیر اختیار فرمائے گا، اسے فتح ملے گی اور پھر یہ میری بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ خاموشی سے مسکراتے رہے۔ اس کے بعد ایبک کو جو ہے وہ اس نے یہاں کا جو ہے وہ تخت و تاج کا مالک بنا دیا، اور اس کے بعد سلطان شمس الدین التمش جو ہے وہ یہاں کا بادشاہ بنایا گیا۔ اور یہ سب کے سب غریب نواز کے چاہنے والے تھے، غریب نواز کے معتقدین تھے، بلکہ سلطان شمس الدین التمش مرید تھا حضرت قطب الدین بختیار کاکی کا، سبحان اللہ، مرید تھا۔ تو اس وقت سے یہ جو حکومت چلی آ رہی ہندوستان میں، کچھ شیعہ تھے لیکن جو تھے وہ ہم تھے۔ آخری تاجدار مغل سلطنت کا بہادر شاہ ظفر، اس نے حضور کی شان میں نعتیں لکھی ہیں۔ سنی صحیح العقیدہ تھے، ان کے دربار میں جو علماء ہوا کرتے تھے وہ سب کے سب سنی صحیح العقیدہ تھے۔